إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے طریقے بتائے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے بہت سارے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کتابیں نازل کی، اچھے اور برے کاموں کی نشاندہی فرمائی۔ نیک کام کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، گناہ کریں گے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا، اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، یہاں پر کھا لیں پی لیں موج مستی کر لیں، انسان مر گیا معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی اچھائی یا برائی کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، اور اس کی روزیوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ تو آج کے خطبے میں جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے گناہوں کے نقصانات۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس سلسلے میں آج کے جمعہ کے خطبے میں گفتگو ہوگی۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک کام کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں چلا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے،
اور ایسا کرنے والا گمراہی میں چلے جاتا ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا، رسول اور اللہ کی نافرمانی کا نقصان قیامت میں بھی ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے متعین کردہ حدود کو ناگے گا، اس سے آگے بڑھے گا، سرکشی کرے گا، اللہ نے فرمایا يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ رسول کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ ان نقصانات کا میں ذکر بالترتیب کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے اور اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر دل پر کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرتا ہے، تو اس کے دل کو دھل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ رکھا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل مکمل سیاہ ہو جائے تب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رین کہا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دیا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اور گناہوں کی کثرت بڑھتی رہتی ہے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے گنہگار آدمی کا چہرہ منحوس نظر آتا، جبکہ اس کے مقابل میں اچھے اور نیک لوگوں کا چہرہ حشاش و بشاش رہتا ہے۔ گنہگار ہمیشہ غموں میں ڈوبا رہتا ہے، وہ کسی سے بات کرے گا تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کی نحوست رہتی ہے، جبکہ نیک آدمی اگر کسی سے گفتگو کرے گا تو اس کا چہرہ حشاش و بشاش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کے دل میں اس آدمی کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے نیکی کا فائدہ اور گناہوں کے نقصانات، جو آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوگا، آپ کے جسم سے بھی ظاہر ہوگا، اور آپ کی نیکی کا اور آپ کے گناہ کا اثر آپ کے متعلقین پر بھی پڑے گا۔ وہ آپ سے محبت کریں گے اگر آپ نیک کام کریں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے اگر آپ گناہ کا کام کریں گے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کسی بھی بچے کو پکڑتی تو اس کو دودھ پلانے لگتی۔ ہوا یہ تھا
کہ جنگ کے موقع پر عورت الگ ہو گئی تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ الگ ہو گیا تھا۔ اب ایک ماں کی ممتا اپنے شیر خوار بچے سے کیسی ہوتی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی بچے کو دیکھتی تو اٹھاتی اور دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر یہ عورت جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے بچے کو کبھی بھی جہنم میں ڈالنا آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ عورت جتنا اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ محبت کب ہوتی ہے؟ جب انسان نیکی کرتا ہے، جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے گنہگار آدمی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والمعصیہ، لوگو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور جس کو اللہ ناپسند کرے، جو اللہ کی نگاہ میں گر جائے، اسے کوئی عزت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ جس کی عزت اللہ کی نگاہ میں گر گئی پوری دنیا مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل اور رسوا کر دے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت، جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت سے بے دخل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ نے جس کو عزت دینا چاہا دنیا نے اس کو ذلیل نہیں کر پایا، اور اللہ نے جس کو ذلیل کر دیا دنیا میں اس کو عزت نہیں مل سکی۔ گناہوں کے جو نقصانات ہیں اس میں سے تیسرا نقصان یہ ہے کہ بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان ہمیشہ شیطان کے کہے پر کام کرتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو متعین کر دیتا ہے، شیطان اس سے گناہ کے کام کرواتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کا مکمل طور پر یہ مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، قتل، خون، غارت گری سب ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، نیکیوں سے الگ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے پہلوتی ہی اختیار کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان اس کے اوپر متعین کر دیتے ہیں، اس کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ شیطان جیسا چاہتا ہے اس آدمی سے کام کرواتا ہے، اور یہ انسان اسی شیطان کے فیور میں رہتا ہے۔ بیوی سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، خاندان سے جھگڑا، دوستوں سے جھگڑا، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ شیطانی کام کرنے لگتا ہے۔ آج جو حالت ہے ہماری، ہم دیکھ رہے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ کہ گناہوں کا اثر انسان کی زندگی پر بھی ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس کے خاندان پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی برادری پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر پورے ملک پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم معمولی سمجھ رہے ہیں
انسان کے گناہوں کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے، اس کی روزی پر ہوتا ہے، اس کے گھر پہ ہوتا ہے، اس کے خاندان پہ ہوتا ہے، اس کی برادری پہ ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں کا اثر اس کے ملک پر بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے گناہوں کا کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھلانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ گنہگار لوگ ہیں۔ جب انسان اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے الگ ہو جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کو اپنے آپ کی فکر نہیں رہتی ہے، اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ اس کی نگاہیں اچھی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس کے کان اچھی باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں، اس کی زبان اچھے بول اچھے کلام سے محروم ہو جاتی ہے، اور وہ انسان اپنے آپ میں رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی فکر نہیں رہتی ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، اب میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اس لیے گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ جو سوسائٹ ہو رہی ہے، یہ جو انسان اپنے آپ کو بم سے اڑا دے رہا ہے، یہ جو انسان اپنے آپ کو ختم کر لے رہا ہے، یہ اسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں۔ گناہوں کا پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ حقیقی چین اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پریشانیوں میں گزرنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اب گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور زندگی کا جو سکون تھا، جو چین تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی روزی میں اس کی جو برکت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کہیں بھی رہتا ہے تو پریشان رہتا ہے۔ کسی سے بات کرنا، کسی سے گفتگو کرنا، مجلسوں میں جانا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے، اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے، اس کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا ہو جائے گا، اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہم نے آیتیں بھیجی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی روزی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، گھر کے خرچ نہیں پورے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں، اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں رہتے ہیں، بیماری کا علاج کرانے کے لیے، دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے لیکن حساب کتاب کرتے ہیں تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔
وہ محنت کرے گا لیکن اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، گناہوں کے کتنے نقصانات۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ اندھا ہو کر کے اٹھایا جانا کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی، تو یہ انسان کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیری پاس آئے تھے اور تو نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، تو نے ہماری آیتوں سے روگردانی کی تھی۔ فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے انسان کی روزیوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے لیکن اسے کچھ ملتا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، بینائی سے محروم ہوگا۔ یہ ہیں گناہوں کے نقصانات۔ اسی طریقے سے گناہوں کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر آدم علیہ السلام سے انہی کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو جنت میں رکھنے کے بعد دونوں سے کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ کوئی نہیں تھا میرے بھائیو، اس وقت کوئی انسان نہیں تھا، جنت میں صرف دو ہی لوگ تھے، آدم اور حوا۔ ساری نعمتیں جنت کی ان کے لیے نچھاور تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، جیسا چاہو زندگی گزارو۔ جنت میں ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا، ان سے ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا گیا۔ اور وہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، انہوں نے زنا نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کا حق نہیں دبایا تھا۔ بظاہر ایک معمولی گناہ تھا، ایک معمولی گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ وہ درخت کے پاس چلے گئے، پھل کھا لیا، معمولی گناہ۔ لیکن اللہ کی نافرمانی، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کا حق دبا رہے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر امید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ ایک معمولی غلطی اگر ہماری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں سوچا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی، ایک معمولی غلطی تھی، لیکن اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے محروم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا قلنا یا آدم اسکن، ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو، انت وزوجک الجنہ، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں۔ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو، جیسا چاہو کھاؤ پیو، جیسی چاہو زندگی گزارو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ ساری نعمتیں جنت کی ہیں، اس ایک درخت سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن انسان کی فطرت ہے، جس سے منع کیا جائے وہی کرتا ہے، وہی کرتا ہے۔ بہت ساری جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل و دماغ پر گزرا نہیں، جنت میں وہ نعمتیں ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود بھی حضرت آدم اور حوا کو اس درخت کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا پھل کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائیوں، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اور کیا کہا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ
انہا فاخرجہما مما کانا فیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بہلانے اور پھسلانے کی وجہ سے شیطان نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بارہا آپ نے سنا ہوگا، سب سے پہلے گناہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو کپڑا پہنے تھے جنت کا، وہ کپڑا اتر گیا۔ تو انسان گناہوں کی وجہ سے بے حیا ہو جاتا، انسان گناہوں کی وجہ سے بے شرم ہو جاتا۔ ایک معمولی گناہ، درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو شیطان نے بہلایا پھسلایا، جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا کیا ہوا نتیجہ؟ جنت کا لباس اتر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے، کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، صرف آدم اور حوا ہیں، میاں بیوی ہیں۔ اگر آدم حوا کے شرمگاہ کو دیکھیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، یا حوا آدم کے شرمگاہ کو دیکھیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں تیسرا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک انسانی غیرت ہوتی ہے، ایک انسانی حمیت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کا لباس جب اتر گیا تو ان لوگوں نے جنت کے پتوں سے، درختوں کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھکنا شروع کیا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہماری بہو بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ بے حیائی، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا کوئی تیسرا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے شرمگاہوں کو چھپایا۔ آج ننگے رہنا، بے پردہ رہنا فیشن ہو گیا ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے جسم کا اکثر حصہ دکھائی دیتا۔ مرد حضرات بھی، نوجوان بھی، ہمارے پاس کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، شرٹ پھٹی ہوئی ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ شرٹ، وہ پینٹ جو پھٹی ہوئی، اس کی قیمت بھی زیادہ رہتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ رہتی۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان کا کپڑا اگر پھٹ گیا تو آدمی شرم کی وجہ سے وہ کپڑا پہن کر باہر نہیں نکلتا۔ گناہوں نے ہم کو کہاں پہنچا دیا، گناہوں نے ہم کو کہاں پہنچا دیا، مغرب کی نقالی نے ہم کو کہاں پہنچا دیا۔ پھٹے ہوئے کپڑے مہنگے خرید کر کے، پہن کر کے انسان اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ مردوں میں بھی یہی حال ہے، عورتوں میں بھی یہی حال۔ عورتوں کا تو الامان والحفیر، عورتیں تو اتنی برہنہ ہو گئی ہیں، عورتیں تو اتنی ننگی ہو گئی ہیں، سماج اور معاشرے میں ایک عزت دار آدمی نگاہ اٹھا کر چل نہیں سکتا۔ حالات ایسے ہیں، معمولی ٹی شرٹ میں، معمولی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں خواتین نظر آنے لگی، اور ہم غیروں کی بات نہیں کرتے ہیں۔ مسلم خواتین میں بھی یہ بے حیائی پھیل گئی ہے، مسلم خواتین میں بھی یہ بے شرمی پھیل گئی ہے، بے پردگی اور عریانیت عام ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایسا فتنہ رونما ہوگا، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑا پہنیں گی پھر بھی ننگی رہیں گی، وہ دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ بے حیائی اور بے شرمی کا وہ دور شروع ہو چکا ہے۔ آج خواتین باریک کپڑے پہن کر کے، نٹ کے کپڑے پہن کر کے کپڑا پہنے رہتی ہیں، لیکن جسم کے اندر کا حصہ دکھائی دیتا۔ کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جسم کا حصہ دکھائی دیتا ہے، کپڑے اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسم کے نشیب و فراز دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ انسان گناہوں کی وجہ سے بے حیا ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے بے شرم ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال رہتا ہے، حقیقی چین اور سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اسی طریقے سے چھٹا نقصان یہ ہے کہ موجودہ نعمتیں چھین لے جاتی ہیں اور آنے والی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، گناہوں کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے محروم کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو تو معاف کر دیا، لیکن جنت میں دوبارہ جانے کے لیے، جنت میں دوبارہ پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھی کہ جو نیک کام کر کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب جنت سے نکالے گئے ہیں، پھر دوبارہ جنت میں پہنچنے کے لیے ہم کو سنگھرش کرنا پڑے گا، ہم کو مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ گناہوں میں مبتلا انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ تو شیطان نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک غلطی کی وجہ سے آج ہم صبح سے شام تک کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے غلطیوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ گناہوں کے نقصانات جو ہیں اس میں سے 7واں نقصان یہ ہے کہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے انسان کی برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ عمر میں برکت، نہ روزی میں برکت، نہ علم میں برکت، اور نہ ہی عمل میں برکت، نہ گھر میں برکت، اور نہ ہی گھر والوں میں برکت باقی رہتی ہے۔ ہر چیز پہ نحوست ہی نحوست رہتی ہے، بے برکتی ہی بے برکتی رہتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر آدمی نیکیاں کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کی روزی میں برکت، اس کے گھر میں برکت، اس کے عمل میں برکت، اس کے علم میں برکت۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں کی وجہ سے انسان برکتوں کو حاصل کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات میں سے 8واں نقصان یہ ہے کہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے انسان بے حیا اور بے شرم بھی ہو جاتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی آ جاتی ہے۔ میں نے بتایا کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت کے لباس اتار دیے گئے، جب یہ نبی پیغمبر ہیں اور جنت میں ان کے ساتھ یہ حال ہوا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں رہتی، اس کی جوان بیٹی، اس کا جوان بیٹا گھر میں سب بیٹھ کر کے فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، بیوی کس سے بات کر رہی ہے، شوہر کس سے بات کر رہا ہے، ایک دوسرے کو معلوم نہیں، بیٹا کس سے بات کر رہا ہے، بہو کس سے بات کر رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں، جوان بیٹا اور جوان بیٹی ان کے تعلقات کس سے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیائی، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، فلم بینی، موسیقی، گانا باجا، یہ سب عام ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے، افسوس ہوتا ہے کہ پہلے مسلم گھرانوں کا حال یہ تھا کہ مسلم گھرانوں کی پہچان یہ تھی کہ سب سے پہلے مسلم گھرانوں کی لائٹیں جلتی تھیں، سب سے پہلے مسلم گھروں میں اجالا ہوتا تھا، لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ سونے والا، سب سے دیر تک سونے والا کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ نہ بیوی کو فکر ہے، نہ شوہر کو فکر ہے، نہ بچوں کو فکر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، ہمارے گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی۔ دیر رات تک پہلے تو انسان کیا ہوتا تھا، ٹی وی چلتی تھی اور لوگ بیٹھتے تھے، ایک وقت رہتا تھا، گناہ تو تھا ہی لیکن ایک وقت رہتا تھا، اس کو بند کر دیا جاتا تھا، نہیں بھائی اتنے 11 بجے کے بعد، 11:30 بجے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے، اپنے گھروں میں بند ہو کر کے، اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے بیٹی کب تک جاگ رہی ہے، بیٹا کب تک جاگ رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حال ہے ہمارا، رات بھر چیٹنگ کرتے۔ ہمارا نوجوان طبقہ خصوصی طور پر توجہ دے، کہاں ہم پہنچ گئے، گناہوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ رات بھر ایک صاحب کبھی کبھی ملتے ہیں، ہماری مسجد کے مصلی ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، تو ایسے ہی بات چلنے لگی تو بولے میں رات میں زیادہ رات تک جاگتا ہوں۔ میں بولا کتنے بجے تک؟
تو بولے 3 بجے تک جاگتا ہوں، واٹس ایپ وغیرہ پر جواب دیتا رہتا ہوں اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ میں بولا دیکھو، اب یہ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں برکت ہوگی، واٹس ایپ پر لوگوں کا جواب دے۔ ایک عام آدمی بھائی، رکشہ چلانے والا، اس کی حالت یہ ہے ہماری قوم کی حالت۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی اذان سے پہلے مغرب کی بعد مت سو۔ کیوں؟ ممکن ہے تمہاری نیند لگ جائے اور تمہاری عشاء کی نماز چلی جائے، اور عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک مت جاگو، عشاء کی نماز پڑھو، سیدھے گھر جاؤ، سو جاؤ، تاکہ فجر میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ آج اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، کیوں؟ دیر سے سوتے۔ کیوں بھائی دیر سے سوتے ہیں؟ کیوں آپ نے زندگی کا اصول چینج کر دیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کیوں عشاء کے بعد زیادہ دیر تک جاگتے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ عشاء کے بعد جا کے سو جاؤ تاکہ فجر میں اٹھو، فجر میں اٹھنے میں پریشانی نہ ہو، پھر اگر نیند نہیں پوری ہوتی ہے نماز کے بعد سو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھ دیا واٹس ایپ پر کہ فجر کے بعد سونے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی۔ کس نے کہا ختم ہو جاتی ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ میرے بھائیوں، آج لوگ واٹس ایپ پر ہی علم حاصل کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، فجر کی نماز کے لیے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نیند نہیں پوری ہے سو جاؤ، دوپہر میں قیلولہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ سنت والی زندگی گزارو۔ تو اس طریقے سے ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی طرز زندگی کو بدل دیے ہیں۔ رات بھر جاگنا اور اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، تو گناہوں کی وجہ سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، فلم بینی، موسیقی، رقص، فحش گانے، یہ سب عام ہو جاتے ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے، کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، کبھی کبھی کسی کی شادیوں میں جاتے ہیں، دروازے سے گیٹ سے ہی واپس آنا پڑتا ہے۔ ایسی شادیاں ہوتی ہیں، مرد، عورت، بچے سب ایک ساتھ میلے ٹھیلے کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا حال یہ ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں کا حال یہ ہے۔ تو اختلاط مرد و زن ماڈرن کے نام پر، اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے نام پر، یہ کوئی ماڈرن ہے؟ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو بے حیائی اور بے شرمی کرتے ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانور کہا اور ان سے بھی گیا گزرا کہا۔ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، کوئی بھی جانور ہو اس کا مالک آتا ہے تو جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، لیکن مسلمان انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے مالک کو بھول گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم کو حیا شرم ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اور بھی گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں جو انشاءاللہ اگلے خطبے میں موقع ملا تو کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔